میں بیرون ملک واپس آیا تو میرا سب سے شریف اور لاڈلا بھائی کہتا کہ بھائی بھابھی اچھی نہیں ہے، مجھ سے بدکاری کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک رات میں نے کسی لڑکے سے ملتے دیکھ لیا تو مجھے کہنے لگی کہ تم نے اگر کسی کو بتایا تو میں تمہارا نام لگا دوں گی۔ میں غصے سے سنسان جگہ بیوی کو لے جا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے در پر چلے جاؤ۔ وہاں گیا تو بزرگ کہتے کہ اس کمرے میں چلا جا، تیرا سب کچھ تجھے مل جائے گا۔ جب کمرے میں گیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو پورے 1 سال بعد میں واپس اپنے ملک جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سب کے لیے تحفے تحائف لایا تھا۔ زنیرہ اور سفیان کے لیے سب سے زیادہ شاپنگ کی تھی۔ ان دونوں سے ہی تو میری دنیا آباد تھی۔ جہاز میں بیٹھتے ہی مجھے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے اکلوتے بھائی کا خیال آنے لگا۔ ہمارے والدین میری شادی سے پہلے ہی ایک حادثاتی موت کا شکار ہو چکے تھے۔ ہم 2 بھائی ہی تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو ہمارے ویران سے گھر میں رونق سی آ گئی تھی۔ زنیرہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ سفیان سے ہلکی پھلکی باتیں بھی اس کی جاری رہتی تھیں۔ میری شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے جب ایک دن سفیان نے مجھے دھماکہ خیز خبر سنا دی۔ کہنے لگا کہ بھائی، میں نے آپ کی سی وی اور تمام ڈاکیومنٹس UK کی کمپنی میں بھیجے تھے، آپ کی جاب وہاں منظور ہو گئی ہے۔ سفیان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے UK میں جاب کرنے کا شوق تھا۔ شادی سے پہلے میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا تھا لیکن مجھے وہاں سے کال نہیں آئی تھی۔ لیکن شادی کے بعد میں نے یہ کوشش چھوڑ دی تھی کیونکہ زنیرہ کو یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سفیان نے تو مجھے سرپرائز دینا چاہا تھا لیکن میرے ساتھ ساتھ زنیرہ بھی کچھ حیرت سے ہم دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ جبران، آپ نے مجھ سے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ آپ بیرون ملک جاب کرنا چاہتے ہیں۔ زنیرہ خفگی سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ شادی سے پہلے میری اولین خواہش تھی، لیکن میں کچھ تذبذب سا ہو گیا تھا۔ لیکن سفیان نے بات سنبھال لی۔ کہنے لگا کہ 1 سال ہی کی تو بات ہے، بھابھی بھائی کو شوق ہے تو آپ کیوں ان کے بیچ دیوار بننا چاہتی ہیں؟ زنیرہ سفیان کے سامنے تو کچھ نہیں بولی تھی لیکن کمرے میں آ کر مجھ سے ضرور لڑنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین میری شادی کے فوری بعد میرے بھائی کے پاس سعودیہ جا چکے ہیں، میں 1 سال رہوں گی کہاں؟ میں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارا گھر یہ ہے، تم یہی رہو گی۔ سفیان تمہارے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، پھر ہماری پرانی ملازمہ بھی ہیں، میں انہیں دوبارہ سے گاؤں سے بلا لیتا ہوں، وہ دن رات تمہارے پاس رہیں گی، تم فکر مت کرو۔ میری 1000 تسلیوں پر بھی زنیرہ کی ناراضگی وہیں کی وہیں رہی تھی، لیکن بہرحال وہ مان گئی تھی۔ جس دن میں جا رہا تھا وہ اداس تھی، رو رہی تھی۔ میں سفیان سے کہا کہ اپنی بھابھی کا خیال کرنا۔ وہ میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، بھابھی اب میری ذمہ داری ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور وہاں جاتے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ گھر کا فون خراب ہو گیا ہے، موبائل بس سفیان کے پاس ہی تھا، اس لیے میری زنیرہ سے بات بہت کم ہو گئی تھی۔ سال بھر کا کانٹریکٹ تھا جو کہ اب پورا ہو چکا تھا۔ آج میں واپس اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی پیش کی اطلاع اپنے گھر میں نہیں دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سفیان اور زنیرہ کو سرپرائز دوں گا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ گھر جاؤں تو مجھ پہ ہی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میرے پاس میں گیٹ کی چابی پہلے بھی موجود تھی۔ اتفاق تھا کہ 2 سال سے میرے پاس تھی۔ پاکستان آتے ہوئے جب میں نے یہ چابی اپنے دراز سے نکالی تو خود بخود ایک مسکان میرے چہرے پر آ گئی تھی کہ اچانک جب زنیرہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو کتنی خوش ہو جائے گی، کتنی حیران ہوگی۔ میں اس کا جوش ولولہ دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے گھر پہنچتے ہوئے رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر میں سناٹا سا تھا۔ مجھے لگا شاید سب سو رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے کمرے کی طرف دبے پاؤں گیا تھا، لیکن وہاں مجھے زنیرہ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت سی ہوئی کہ اس وقت وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن جب میں نے دوسری آواز سنی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بحث کس بات کی ہو رہی تھی، لیکن میں واپس پلٹ گیا۔ گھر سے باہر نکل کر میں دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تو میرا دماغ یہ سوچنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا کہ جو میں سن رہا تھا وہ سب کیا تھا۔ میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی کیسے رشتوں کا تقدس بھول سکتا ہے؟ پھر وہ ملازمہ کہاں ہے جسے میں گھر پر چھوڑ کے گیا تھا تاکہ وہ زنیرہ کے کمرے میں اس کے ساتھ سو سکے؟
گھر کے کاموں میں اس کی مدد کر سکے۔ وہ دونوں اکیلے گھر پر کیوں تھے؟ ملازمہ کو کیوں واپس بھیجا گیا تھا؟ ایسے بے شمار سوال میرے جان نکال رہے تھے۔ میں نے بے جان وجود کے ساتھ ڈور بیل دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی دروازہ سفیان نے کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ بھائی آپ؟ وہ حیرت سے ہکلانے لگا، جیسے میری آمد کی امید ہی نہ ہو۔ میں ہی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اسی کے ہمراہ میں اندر داخل ہوا، لیکن بالکل بجھے دل کے ساتھ۔ میں نے سفیان سے پوچھا کہ زنیرہ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ بھابھی بھی اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ میں نے تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ اچانک سے آ گئے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو آپ کو ایئرپورٹ لینے آ جاتا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں آ کر خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ کچھ دیر سفیان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ زنیرہ نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن جب میں نے اسے آواز دی تو کمرے کا دروازہ جھٹ پٹ کھلا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر زنیرہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے آنسو پہنچے فوراً میرے گلے لگ گئی، رونے لگی۔ زنیرہ کے چہرے کی رونق مانت پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، آپ سے اداس ہو گئی تھی۔ اس وقت تو اپنی ذہنی الجھن کا شکار تھا، کچھ آدھی ادھوری سی باتیں سنی تھیں، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چکر کیا چل رہا تھا۔ میں نے خالی کمرہ دیکھ کر زنیرہ سے پوچھا کہ وہ ملازمہ کہاں ہے جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ کہنے لگی کہ سفیان نے اسے گھر سے نکال دیا، ابھی چند گھنٹے پہلے ہی بیچاری روتی ہوئی گئی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ اپنے بھائی سے پوچھ لو۔ میں نے بھی بحث نہیں کی، میں تھکا ہارا پہنچا تھا اور آتے ہی بہت بڑی ذہنی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ زنیرہ مجھ سے کافی دیر باتیں کرتی رہی کہ یہ شکوہ بھی کرتی رہی کہ میں نے اسے فون تک نہیں کیا، مجھے اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ میں نے کہا فون تو گھر کا بند تھا۔ میں نے تو بہت بار سفیان سے کہا کہ وہ میری بات زنیرہ سے کروا دو، لیکن وہ یہی کہتا کہ تم سو رہی ہو یا پڑوس میں گئی ہو، اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہو۔ میری بات کے جواب پر وہ چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی ہو سکتا ہے جب آپ کی کال آئی ہو میں اس وقت گھر میں نہ ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ رات کے 12 بجے میرا بھائی میری بیوی کے کمرے میں کیوں تھا اور ملازمہ کو باہر کیوں نکالا تھا؟ زنیرہ میرے ساتھ لگ کر سو چکی تھی، لیکن میری تو جیسے نیند ہی اڑ چکی تھی۔ حالانکہ میں بہت طویل سفر کر کے گھر پہنچا تھا، اب بھی انہیں آدھی ادھوری باتوں کو سوچ رہا تھا جو میں نے گھر داخل ہوتے ہی اپنے کمرے سے باہر سنی تھی۔ تم ہوتے کون ہو ملازمہ کو گھر سے نکالنے والے؟ زنیرہ سفیان پر چلا رہی تھی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ ملازمہ کے ساتھ مل کر جو کھیل آپ کھیل رہی تھیں، میں وہ سب برداشت کروں گا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ سفیان کا لہجہ بھی بلند ہوا تھا۔ اس وقت میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اور شٹ اپ، تم عورتوں کو اور آتا ہی کیا ہے، شور مچا کر خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتی۔ میں نے سب یہی سنا تھا، نہ جانے بات کیا تھی۔ زنیرہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر کون سا کھیل کھیلا تھا؟ سفیان کو اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو مجھ سے بات کر سکتا تھا، یا یہ بات کمرے سے باہر بھی ہو سکتی تھی۔ انہی باتوں کے تانے بانے بنتے ہوئے میں نہ جانے کب نیند کی آغوش میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو زنیرہ کمرے میں نہیں تھی۔ میرا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا، درد بھی سر میں بہت تھا۔ میں اٹھ کر جب فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو مجھے کچن میں پھر سے سفیان اور زنیرہ کی بحث کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی کچن میں گیا دونوں ہی بیک وقت چپ ہو گئے تھے۔ سفیان پہلے تو مجھے دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا، لیکن پھر فوراً سے سنبھل کر ہنسنے لگا۔ آئی نا بھائی، میں بھابھی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب اگر بھائی واپس آ ہی گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ بس صرف بھائی کی پسند کی ڈشز ہی بناتی رہیں، میرا کچھ خیال کر لیجیے گا۔ سفیان کی بات میں نے بے دلی سے سنی۔ زنیرہ کے چہرے پر ناگواری سی تھی، جیسے کچھ پریشان ہو۔ میں نے سفیان سے ہی کہا کہ جب زنیرہ کچن میں کام کر رہی ہے تو تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ چلو تم یہاں سے باہر نکلو۔ میری بات سن کر سفیان کسیانہ سا ہو کر باہر نکل گیا۔ زنیرہ انڈے فرائی کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ اس کی شادی کے بارے میں بھی سوچیں، میں اب اس کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی تو میں اپنی ہی الجھن میں پریشان تھا۔ مجھے نہ جانے یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ضرور کچھ ایسا چل رہا ہے جو دونوں ہی مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن مشکل یہ تھی کہ میں دونوں سے باری باری پوچھتا، مجھے وہ دونوں ہی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن ایک دن میری آنکھوں نے جو دیکھا، میرے کانوں نے جو سنا، میرے ہوش ہی تو اڑا گئے تھے۔ میں زنیرہ کے لیے ایک موبائل سیٹ لے کر آیا تھا۔ میرے لائے ہوئے تحائف پر بھی وہ اتنی خوش نہیں تھی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہی لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی مسکرا رہی ہے۔ نہ جانے کس مشکل سے دو چار تھی۔ موبائل اس نے رکھ لیا، ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ میں ایک بار پھر لوٹا تو زنیرہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ فوراً اس نے موبائل بند کر دیا۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ کس کا فون تھا، کہنے لگی کہ میری دوست کا تھا۔ میں نے پوچھا کہ پھر فون بند کیوں کر دیا تو وہ گھبرا سی گئی، کہنے لگی اتنی بھی کوئی ضروری بات نہیں کر رہی تھی، میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ ایسی بھی کون سی دوست تھی جس کی کال مجھے دیکھ کر کاٹ دی۔ رات کو جب ہم کمرے میں گئے تو زنیرہ واش روم میں چینج کرنے گئی تھی، تو میں نے اس کا فون لیا اور اسے آن کر کے دیکھنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا زنیرہ کس سے بات کر رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی سی ہوئی تھی۔ زنیرہ نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ میں اس کے واٹس ایپ کو دیکھنے لگا۔ میرا اور سفیان کا نمبر موجود تھا، یا پھر زنیرہ نے والدہ اور بھائی، لیکن ایک ان نون نمبر بھی تھا جس سے کسی نے اسے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ میں نے وہ نمبر آن کیا، جیسے ہی میں ویڈیو دیکھنے لگا زنیرہ نے مجھ سے فوراً سے فون چپٹ لیا اور بے حد بد حواس سی لگ رہی تھی۔ مجھ سے اس نے فوراً لے کے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اب میں آپس سے باہر سا ہو گیا۔ میں نے ان سے فون چھین لیا۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ نمبر اور ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی ہے، آخر اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ بے حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی، جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، تمہارا ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کبھی تم سفیان سے باتیں کرتی ہو، جب میں تم دونوں کے سامنے آ جاؤں تو تم لوگ چپ ہو جاتے ہو۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ وہ رونے لگی۔ میرے بلند لہجے کو سن کر شاید سفیان اٹھ گیا تھا۔ میرے کمرے کی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سفیان اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا کیا بات ہے بھائی، آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں چل رہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سفیان بالکل انجان سا بن گیا تھا، لیکن زنیرہ بول پڑی۔ کہنے لگی کہ آپ کے بھائی انسان نہیں شیطان ہے، اسی نے ملازمہ کی چھٹی کروا دی ہے، پچھلے چند ماہ سے ہی مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زنیرہ رونے لگی تھی۔ میں نے سفیان کو غصے سے دیکھا تو مجھے اور زنیرہ کو تعجب سے دیکھنے لگا، جیسے ہر بات سے انجان ہو۔ بھابھی آپ کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں؟ میں تو اب تک آپ کو بچا۔ اتنا لفظ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، پھر اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرنے لگا، پھر مجھے تعصب سے دیکھ کر بولا ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اگر میں جھوٹا لگتا ہوں تو میں اس گھر سے نکل جاتا ہوں، آپ دونوں کی زندگی میں کوئی بھی دراڑ نہیں چاہتا۔ سفیان گلو گیر لہجے سے یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ زنیرہ روتے ہوئے بولی ایک نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز ہے یہ شخص۔ میں نے غصے سے زنیرہ کو دھاڑتے ہوئے کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے گا۔ وہ بتدریج روئے جا رہی تھی۔ ایک طرف میری بیوی تھی جو رو کر خود کو سچا ثابت کر رہی تھی، اور دوسری طرف مجھ سے بہت کچھ چھپا بھی رہی تھی۔ دوسری طرف میرا سگا بھائی تھا جو کہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے گھر چھوڑنے کا کہہ چکا تھا۔ میں کس پر اعتبار کروں اور کس پر نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، سفیان کے کمرے میں گیا تو وہ بھی آنسو پونچھتے ہوئے اپنی الماری سے اپنے کپڑے باہر نکال کر بیگ میں رکھ رہا تھا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کون سا سچ ہے اور کون سا جھوٹ، لیکن میرا بھائی اس وقت میری ذمہ داری تھا۔ میں نے سفیان سے کہا کہ وہ اپنے کپڑے واپس الماری میں رکھے اور مجھے سچ بتایا کہ قصہ کیا ہے۔ جو کچھ میں نے گھر آتے ہی ان دونوں کے مابین باتیں سنی تھی، میں نے وہ ساری سفیان کو بتا دی تھی۔ کہنے لگا کہ بھائی آپ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا گھر برباد ہو جائے۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے، آپ کے بیرون ملک جاتے ہی اس نے ہمارے گھر اپنی دوستوں کو بلانا شروع کر دیا۔ میں صبح کا آفس گیا، شام کو لوٹتا تو بھابھی کی سہیلیاں ٹھٹھے مارتی رہتی، یہاں تک تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی دوستوں کے ساتھ کچھ مرد حضرات بھی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ بھابھی بھی ان سے ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو کہنے لگی یہ بھی میرے دوست ہیں۔ مجھے تو سن کر حیرت سی ہوئی تھی۔
میں انہیں صاف منع کر دیا کہ میرے گھر پر مجھے کوئی مرد نظر نہ آئے۔ پھر میرے سامنے تو گھر پر کوئی نہیں آتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب ایک بار میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا تو میں نے ایک مرد کو بھابھی کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تو آگ لگ گئی تھی، آخر وہ میری بہن جیسی تھی۔ میں کیسے سب برداشت کر سکتا تھا؟ جب میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی تم میرے معاملے میں مت بولا کرو۔ میں نے بہت بار سوچا کہ آپ کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ آپ بھابھی کو میرے بھروسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں نے بھابھی کو بہت سمجھایا، انہیں دھمکی بھی دی کہ بھائی کو بتا دوں گا۔ وہ میری بات بظاہر تو مان گئی، لیکن اس ملازمہ کے ذریعے اپنے پیغامات اس شخص کو پہچانے لگی۔ مجھے اس ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ ایک بار مجھے لگا کہ جیسے رات کے وقت مجھے بھابھی کے کمرے سے کسی مرد کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کھڑکی سے جو دیکھا وہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے ثبوت بھی چاہیے تھا، اس لیے میں نے مووی بنا لی۔ سفیان نے ساری بات بتا کر مجھے وہ مووی اپنے موبائل سے دکھائی، جسے دیکھ کر میرے اعصاب تن سے گئے تھے، میرے دماغ کی تنابیں کھینچنے لگی تھی۔ زنیرہ کسی غیر مرد کے برابر میں سوئی ہوئی تھی اور وہ شخص اس سے زیادہ مجھ میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں نے اس کا موبائل بند کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سفیان کہنے لگا اسی لیے میں اس ملازمہ کی چھٹی کی تھی تو آپ آ گئے۔ میں بھابھی سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں حقیقت بھائی کو بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں عورت ہوں، رو دھو کر خود کو سچا ثابت کر لوں گی، کہہ دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بھائی مجھے آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے تو اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ انہیں معاف کر دیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں، کیونکہ میں اسی عورت کے گھر نہیں رہ سکتا۔ کیا خبر کل کو سچ میں مجھ پر کوئی الزام لگا دے۔ سفیان کی باتوں نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اتنا باصرف تو میں بھی نہیں تھا کہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار لوں گا۔ اگلے روز میں نے زنیرہ سے کہا کہ مجھے اس پر اعتبار ہے، میں سفیان کو گھر سے نکال دوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک سنسان جگہ پر لے گیا اور اس کے پیٹ میں تیز دھار والا چاقو مار کر اسے مار ڈالا۔ میں بے غیرت ہرگز نہیں تھا جو ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا۔ وہ پل میں وہیں گر کر مر گئی تھی۔ میں اسی لاش کو وہیں چھوڑ کر گھر لوٹ آیا۔ یہ راز میں نے صرف سفیان کو بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے۔ وہ بھی مان گیا۔ لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی میری نوکری چھوٹ گئی۔ سفیان کے باس نے بھی اسے نوکری سے نکال دیا اور اس پر یہ الزام لگا کہ اس نے باس کی بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی ہیں۔ سفیان رو رو کر مجھے اپنے صاف کردار کی وضاحتیں دینے لگا۔ مجھے تو اپنی نوکری کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد سفیان بیمار رہنے لگا۔ میں نے اس کا علاج کروانے کے لیے گھر بیچ دیا اور کرائے کا گھر لے لیا۔ جب سفیان کے مرو کی تشخیص کروائی گئی تو اسے ایڈز کی بیماری تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جب سفیان سے پوچھا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں غلط کاری کا شکار ہو چکا تھا۔ لڑک پن میں ہی میں دوسروں کے ساتھ غیر اخلاقی فلمیں دیکھتا تھا، پھر میں نے زناکاری بھی شروع کر دی تھی۔ ایک سچ اور بھی ہے کہ میں نے بھابھی پر غلط الزام لگایا تھا۔ مجھے بھابھی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ میں غلط نظروں کا عادی تھا، اس لیے میری نظروں کی بے باکی سے میرا گھر بھی محفوظ نہیں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کی سی وی باہر بھیجی تھی، آپ کی نوکری باہر لگ گئی، میرا راستہ صاف تھا۔ لیکن آپ نے ایک ملازمہ بھابھی کے ساتھ رکھ دی تھی، وہ میرے لیے ایک کانٹا ثابت ہوئی تھی۔ ہر وقت وہ بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے بڑے جتن کیے کہ وہ کام چھوڑ جائے، لیکن شاید وہ میری نظریں اور میری غلط نیت بھانپ گئی تھی، اس لیے بھابھی کو چھوڑ کر نہیں جاتی تھی۔ ایک بار میں نے بھابھی اور اس ملازمہ کو جوس دے دیا جس میں نشہ تھا، وہ میں نے ان دونوں کو پلا دیا، جس کو پیتے ہی کچھ دیر کے بعد ہی وہ دونوں سو گئیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بلا کر بھابھی کے ساتھ اس کی کچھ نازیبا سی ویڈیو بنا لی تاکہ بھابھی کو بلیک میل کر کے اپنے غلط ارادے کو پورا کر سکوں۔ جب میں نے وہ ویڈیو انہیں دکھائی تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں یہ ویڈیو بھائی کو دکھا کر آپ کو طلاق دلوا لوں گا، ورنہ میری بات مان لیں، لیکن وہ انکار ہی کرتی نہیں۔ میں نے رات کو ملازمہ کو بھی دھکے دے کر نکال دیا۔ اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو میں اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں روز بھابھی کو یہی دھمکی دے رہا تھا۔ جب آپ نے انہیں موبائل دیا تو میں نے ایک الگ نمبر سے انہیں ہی ویڈیو بھیجی تھی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں یہی ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا، لیکن آپ کا جھگڑا بھابھی سے ہو گیا۔ میں نے آپ سے جھوٹ کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھابھی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھابھی کی آہ لگ گئی ہے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، بھائی مجھے بچا لیں۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا تو رہا، بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ میں نے تو اپنی بے قصور بیوی کو بات تک نہیں سنی اور اسے غیرت کے نام پر مار ڈالا۔ میں خود بھی بہت پریشان تھا۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک جنگل بیابان میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔
میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے ان سے اپنی ساری بات کہہ دی. وہ چپ چاپ سنتے رہے. میں نے تو رو دھو کر اپنے ہر جرم کا اعتراف کر لیا تھا. میں نے کہا کہ کاش میں ایک بار اپنی بیوی کی بات سن لیتا، اس پر بھروسہ کرتا، لیکن میں نے تو صرف اپنے سگے رشتے کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا. مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا. وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل اس کمرے میں ہے، وہاں چلے جاؤ. میں اٹھ کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کمرے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی دیکھا تو میری بیوی زندہ سلامت وہاں کھڑی تھی. زنیرہ کو زندہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی. وہ بزرگ بھی اندر آ گئے. کہنے لگے کہ جب تم نے اپنی بیوی پر وار کیا تھا میں وہیں موجود تھا. وہ مری نہیں تھی، بے ہوش ہو گئی تھی. تم فوراً اسے وہاں سے بھاگ گئے. میں اس بچی کو ہاسپٹل لے گیا. یہ بچی بچ گئی تھی، اب میری بیٹی بن گئی ہے. اس کی آہ تمہارے بھائی کو لگ گئی ہے جو کہ بدکاری کا عادی ہو چکا تھا. اسے اپنے عمل کا انجام تو ایسے ہی دیکھنے کو ملے گا. میں نے زنیرہ سے معافی مانگ لی. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا. وہ باظرف تھی اس لیے مجھے معاف کر دیا. جب میں اسے گھر لے کر پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ سفیان کا انتقال ہو چکا ہے. مجھے بہت دکھ ہوا تھا. میرے بھائی کی غلط روش نے اس کی جان لی تھی. کاش کہ انسان اپنی نفسی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لے تاکہ ایسے برے کاموں سے بچ سکے. تو دوستو یہ آج کی کہانی تھی. اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ.